محترم ناظرین کرام، کیا آپ کی پیشانی گول ہے یا آپ کی پیشانی ایم شیپ کی ہے یا پھر آپ کی پیشانی چھوٹی ہے یا پھر آپ کی پیشانی بڑی ہے؟ ان تمام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، انسان کو ہاتھ دیا، پیر دیا، زبان دی، آنکھیں دی، غرض کے انسان کو ہر وہ چیز دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ اگر کسی انسان کو ہاتھ نہیں ہے تو اس کا امپورٹنس اور اس کی قیمت وہی جانتا ہے جس کو ہاتھ نہیں ہے۔ اگر کسی کو آنکھ نہیں ہے تو اس کی قیمت وہی جانتا ہے جس کو آنکھ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر ایک چیز کے پیچھے کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیا ہے یا آنکھیں دی ہیں تو اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی پیشانی اگر چوڑی ہے یا پھر لمبی ہے یا پھر گول ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کو جو ہے فقہاء کرام نے اپنے نالج کے مطابق اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر پیشانی کسی کی گول ہو تو فلاں ہوگا، اگر کسی کی پیشانی چوڑی ہو تو فلاں ہوگا، اور پھر اس کے لیے ایک مدلل وظیفہ بھی بتایا ہے تاکہ وہ پریشانی اس سے ختم ہو جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی کی پیشانی چھوٹی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے، فقہاء کرام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ جس بھی اسلامی بھائی یا بہن کا پیشانی چھوٹا ہے تو اس کے بارے میں فقہاء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی خوشیاں تلاش کرتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی محنت میں بڑی بڑی کامیابی چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں نوکری میں لمبے عرصے تک نہیں ٹک پاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے فقہاء کرام نے کتابوں میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ لوگ یا اللہ یا خالق یا باری پڑھیں ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جس بھی کام کو کریں گے اس کام میں کامیابی ملے گی، اور جس جگہ یہ نوکری کے لیے اپلائی کریں گے انہیں نوکری بھی ملے گی اور لمبے عرصے تک جو ہے وہ اس میں ٹکے رہیں گے اور کامیابی ملے گی۔ اور فقہاء کرام نے کہا کہ ایسے لوگوں کو پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے اور پیر کے دن سفید چیزوں کا صدقہ کرنا چاہیے۔ اور اگر ہماری کسی بھی اسلامی بھائی یا بہن کا چوڑا ماتھا ہے، مطلب چوڑی پیشانی ہے، تو اس کا سینس کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ چوڑے ماتھے والے بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں، ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے، بڑے بڑے فیصلے لیتے ہیں اور یہ بڑا کام کرتے ہیں، اور ان کے پاس لیڈ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی بھی کام کو یہ لیتے ہیں تو اس کو مکمل کرتے ہیں، اور ان کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ لیڈر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن خامی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ٹیم نہیں بنا پاتے ہیں، 8-10 لوگوں کی ٹیم یا 20 لوگوں کی ٹیم نہیں بن پاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی زبان بہت تیز اور طرار ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، حالانکہ دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا فقہاء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر ٹیم بنانی ہے اور ٹیم ورک کرنا ہے اور آگے نکلنا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو ان کے لیے فقہاء کرام نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے۔ وہ وظیفہ ہے یا اللہ یا خالق یا خبیر۔ اسے جو ہے ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں گے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جمعہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے یا پھر ایک غریب کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جن کی پیشانی اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں فقہاء کرام نے کیا تحریر فرمایا ہے؟ فقہاء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ جن کی پیشانی اوپر کی طرف اٹھی ہوتی ہے، ایسے لوگ محنت کرتے ہیں اور بہت گرتے ہیں، مطلب محنت کرتے ہیں، بہت اسٹرگل کرتے ہیں، بہت گرتے بھی ہیں لیکن پھر اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے محنت کو انویسٹ نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بڑے کام کو انجام دے سکیں اور بڑا بڑا کام کر سکیں اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو جہاں پہ یہ اسٹرگل کرتے ہیں، جہاں پہ یہ محنت کرتے ہیں، ان کے بارے میں فقہاء کرام نے تحریر فرمایا کہ اس وقت انہیں جو ہے یا اللہ یا فتاح کا ورد کرنا چاہیے اور ہر جمعہ کو سورہ فتح کی تلاوت کرنی چاہیے اور اپنے اسٹرگل کے بارے میں رب کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کرنا چاہیے تاکہ مولا جو ہے انہیں اسٹرگل سے نکال کر کے کامیابی کی طرف منتقل فرما دے۔
اور जिस इस्लामी भाई या बहन के माथे पर चांद की तरह बना हो, मतलब उनकी पेशानी चांद की तरह हो, तो इसका मतलब क्या है, इसके बारे में फुक़ाए कराम ने क्या तहरीर फरमाया है। तो फुक़ाए कराम ने तहरीर फरमाया कि जिनकी पेशानी पे चांद की तरह बना होता है, इनकी ख्वाहिश जो है चांद को छूने की होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल करने की होती है, लेकिन इनके सपने अधूरे रह जाते हैं। और कहीं न कहीं इन लोगों के बारे में फुक़ाए कराम ने तहरीर फरमाया है कि ये लोग एहसासे कमतरी का शिकार होते हैं, मतलब दूसरों के सामने अपने आप को कमजोर जानने को एहसासे कमतरी कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फुक़ाए कराम ने तहरीर फरमाया है कि इन लोगों को जो है या अल्लाह या मानिउ या मुईदु का विरुद्ध करना चाहिए हर फर्ज नमाज के बाद 100 मरतबा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो कमजोरी है ये दूर हो जाएगी। और ऐसे लोगों के बारे में फुक़ाए कराम ने तहरीर फरमाया है कि जहां भी परिंदों को देखे तो इन्हें परिंदों को दाना डालना चाहिए और मछलियों को जो है खाना डालना चाहिए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से इनकी इस कमी को दूर फरमा देगा और इन्हें कामयाबी व कामरानी अता फरमाएगा। लेकिन इन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये अपनी जिंदगी में जो है इस विर्द को अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। और जिस इस्लामी भाई या बहन की पेशानी एम शेप में हो, तो उसके बारे में फुक़ाए कराम ने क्या तहरीर फरमाया है, उन लोगों के बारे में फुक़ाए कराम ने तहरीर फरमाया है कि ऐसे लोग जो है बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं और सच्चे दिल के होते हैं, तमाम लोगों की बातों को एक्सेप्ट करते हैं और किसी की बातों पे गुस्सा नहीं करते हैं। इन्हें कामयाबी मिलती है लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इनकी औलाद इनसे जो है बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करेगी अगर ये पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे। और फुक़ाए कराम ने तहरीर फरमाया है कि इन्हें और भी कामयाबी चाहिए, तो फुक़ाए कराम ने फरमाया है कि इन्हें जो है या अल्लाह हो या मुक़सितो या मुईदो का विरुद्ध करना चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार इनकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा, इनकी सेहत में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा और इन्हें खूब कामयाब अता फरमाएगा। इनके बारे में फुक़ाए कराम ने कहा कि इन्हें जो है जुमेरात को किसी एक फकीर को खाना खिलाना चाहिए या सफेद चीज का सदका करना चाहिए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने अभी जो बताया है ये फुक़ाए कराम की रिसर्च और तहकीक के मुताबिक बताया है। ऐसा कोई अपनी जिंदगी में फर्ज वाजिब ना समझ ले कि अगर किसी का ऐसा है तो ऐसा होगा ही, तो इसलिए इसको फर्ज वाजिब ना जाने, बल्कि आप अपनी जिंदगी में मेहनत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार अपने फजल से जरूर हम सबको कामयाबी अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।